ایران کی اسرائیل کے مختلف علاقوں میں میزائلوں کی برسات، تل ابیب، حیفا، مقبوضہ بیت المقدس اور دیگر مقامات پر تباہی، متعدد عمارتیں اور گاڑیاں تباہ، اسرائیلی ڈیفنس سسٹم متعدد میزائل روکنے میں ناکام، حیفا پاور پلانٹ پر میزائل لگنے کے بعد آگ بھڑک اٹھی، میزائل حملوں میں وسطی اسرائیل میں بجلی بند ہو گئی، مقبوضہ علاقوں میں ایران کے تازہ حملوں میں 5 اسرائیلی ہلاک، 90 زخمی، اسرائیلی آبادکار مقبوضہ علاقے خالی کر دیں، ایران کا انتباہ، ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا کہ حملے میں نئے طریقے استعمال کیے جس کی وجہ سے اسرائیلی نظام ایک دوسرے کو نشانہ بنانے لگے۔ میزائل حملوں میں تل ابیب، حیفا، کریات گیٹ، تامرہ، قیصریہ میں ہر طرف تباہی مچ گئی۔ ایرانی حملوں میں 20 اسرائیلی ہلاک، 400 سے زائد زخمی۔ ایران اسرائیل جنگ چوتھے روز میں داخل، دونوں اطراف سے حملے جاری۔ ایران کی اسرائیل کے مختلف علاقوں میں میزائلوں کی برسات، تل ابیب، حیفا، بیت المقدس اور دیگر مقامات پر تباہی، متعدد عمارتیں اور گاڑیاں تباہ، اسرائیلی ڈیفنس سسٹم متعدد میزائل روکنے میں ناکام، حیفا پاور پلانٹ پر میزائل لگنے کے بعد آگ بھڑک اٹھی، میزائل حملوں میں وسطی اسرائیل میں بجلی بند ہو گئی، مقبوضہ علاقوں میں میزائل حملوں میں کم از کم 48 اسرائیلی زخمی، اسرائیلی آبادکار مقبوضہ علاقے خالی کرا دیں، ایران کا انتباہ، ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا کہ حملے میں نئے طریقے استعمال کیے جس کی وجہ سے اسرائیلی نظام ایک دوسرے کو نشانہ بنانے لگے۔ میزائل حملوں میں تل ابیب، حیفا، کریات گیٹ، تامرہ، قیصریہ میں بھی ہر طرف تباہی ہی تباہی۔ ایرانی حملوں میں 20 اسرائیلی ہلاک، 400 سے زائد زخمی ہو چکے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے آبائی گھر پر بھی میزائل حملہ، بنجامن نیتن یاہو کا تل ابیب میں مختلف مقامات کا دورہ، نقصانات کا جائزہ۔ اسرائیلی حملے میں پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف اور ان کے نائب جنرل حسن محقق شہید۔ پاسداران انقلاب نے تصدیق کر دی۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں اب تک 224 افراد شہید، 1300 سے زائد زخمی۔ حملوں میں شہید ہونے والوں میں 90% عوام شہری ہیں۔ شہداء میں 14 ایٹمی سائنسدان اور 20 فوجی کمانڈرز بھی شامل۔ اسرائیل کا وسطی ایران میں میزائل تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق فردو پلانٹ کے قریب دھماکوں کے بعد 2.5 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا۔ طہران میں پانی کی مرکزی پائپ لائن دھماکوں سے پھٹ گئی۔ اسرائیل کے ایران کے 21 شہروں پر فضائی اور میزائل حملے۔ ایرانی کمانڈرز کے مطابق 100 اسرائیلی ڈرونز اور کوڈ کاپٹرز ناکارہ بنا دیے۔ اسلام شہر سے موساد کے ڈرون فیکٹری پکڑ لی۔ اسرائیلی فوج کے ایرانی شہریوں کو جوہری تنصیبات سے دور رہنے کے احکامات۔ پاسداران انقلاب نے شہید رہنماؤں کی تدفین منسوخ کر دی۔ شہید رہنماؤں کی تدفین کل ہونا تھی۔ امریکی صدر ایران اور اسرائیل کے درمیان معاہدے سے پر امید، ایران اور اسرائیل جنگ بندی کر سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی واشنگٹن میں میڈیا ٹاک، کہا کہ امریکہ اسرائیل کے دفاع میں اس کی حمایت جاری رکھے گا۔ ایران اور اسرائیل معاہدہ کریں گے جیسے بھارت اور پاکستان کو معاہدے پر آمادہ کیا تھا۔ پاک بھارت تنازع میں عقل سے فیصلہ کیا گیا، دونوں ملک رک گئے۔ خالق جنگ میں مذاکرات نہیں کریں گے۔ ایران نے ثالث قطر اور عمان کو آگاہ کر دیا، تہران حملے کے دوران مذاکرات نہیں کرے گا۔ اسرائیلی حملوں کا جواب دینے کے بعد مذاکرات ہو سکیں گے۔ عمان اور قطر سے کہا ہے وہ جنگ بندی کے لیے امریکہ سے بات کرے۔ ایرانی عہدیدار کی خبر ایجنسی سے گفتگو۔ اسرائیل ایران کو شکست نہیں دے سکتا، ہم اسرائیلی جارحیت سے ڈرنے والے نہیں، ایٹمی ہتھیاروں کا حصول ہماری ترجیحات میں شامل نہیں، پرامن ایٹمی توانائی کے حصول کا حق کوئی نہیں چھین سکتا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان، کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اسرائیلی حملوں میں براہ راست ملوث ہے، سخت جواب دیں گے۔ ایرانی صدر کا اعلان، اسرائیل امریکی رضامندی کے بغیر حملہ نہیں کر سکتا، ایران جنگ کا خواہاں نہیں، اسرائیلی حملے جاری رہے تو بھرپور جواب دیں گے۔ ایرانی صدر کا عراقی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی کشیدہ صورتحال پر گفتگو۔ ایران کا عراق سے اسرائیلی حملوں کے لیے عراقی فضائی حدود کا استعمال روکنے کا مطالبہ۔
اپنے وجود کی بقا کے لیے جو ضروری ہوا کریں گے۔ ایران سے پہلا خطرہ جوہری، دوسرا میزائل ہے۔ ایران کو اسرائیلی شہریوں کے قتل کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ سوچیں، اگر ایران جوہری ہتھیاروں سے اسرائیل پر حملہ کرے گا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ ہم نے اسی خطرے کے پیش نظر ایران پر حملہ کیا۔ خفیہ معلومات ہیں ایران حوثیوں کو جوہری ہتھیار منتقل کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کا بیان۔ ایران اسرائیل جنگ، خلیج تعاون کونسل کا اجلاس آج ریاض میں ہوگا۔ اسرائیلی جارحیت عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار، عالمی برادری سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ دنیا کو اسرائیل کی ایٹمی طاقت سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ عالمی برادری کو اسرائیل کی بے لگام ایٹمی صلاحیت پر تشویش ہونی چاہیے۔ اسرائیل واحد ملک ہے جو عالمی ایٹمی ضوابط سے مکمل طور پر آزاد ہے۔ اسرائیل ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT کا فریق نہیں ہے۔ اسرائیل کا جوہری پروگرام عالمی امن کے لیے ایک خطرناک صورتحال ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹر پر پیغام۔ پنجاب کا مالی سال 2025-26 کا 53 کھرب سے زائد کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ نان ترقیاتی بجٹ کے لیے 4060 ارب روپے رکھنے کی تجویز، ترقیاتی پروگرام کے لیے 1240 ارب روپے مختص۔ پنجاب حکومت کا نئے بجٹ میں 3132 ترقیاتی اسکیمیں شامل کرنے کا فیصلہ، جاری اسکیموں کے لیے 535 ارب 98 کروڑ روپے مختص، نئی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 470 ارب 62 کروڑ رکھنے کی تجویز۔ پنجاب ایئر لائنز کے قیام کے لیے 1 ارب روپے رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا خود مختار پروگرام شروع کرنے کا اعلان۔ پنجاب حکومت کا الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کا فیصلہ۔ پنجاب اسمبلی کا بجٹ آج سپہر 3 بجے ہوگا۔ صرف بجٹ نہیں، ایک مشن پیش کریں گے، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا ایکسپرٹ پیغام۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 80 پیسے فی لیٹر اضافہ، نئی قیمت 258 روپے 43 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل 7 روپے 95 پیسے مہنگا، ڈیزل کی نئی قیمت 262 روپے 59 پیسے لیٹر تک پہنچ گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ مالی سال 2025 کی آخری مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ شرح سود برقرار رکھے جانے کا امکان، اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ 11% ہے۔ جنگ نہیں چاہتے، پانی روکا گیا تو کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا۔ بھارت کو سنتاس معاہدے کی معطلی کے فیصلے کو واپس لینا پڑے گا۔ پاکستانی پارلیمانی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کا جرمن نشریاتی ادارے کو انٹرویو، کہتے ہیں بھارت کی پاکستان کا پانی روکنے کی دھمکی UN چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ پانی روکنا ہمارے وجود کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ پانی ہماری بقا ہے، اپنے حق سے کسی صورت دستبردار نہیں ہو سکتے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بھارت کا ہاتھ ہے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا دہشت گردی کی وجہ سے جنگ چھیڑ دیں گے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کی نوید، مشرقی پنجاب، خطہ پورٹوہار، سندھ اور خیبر پختونخوا میں بارش کا امکان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش متوقع، ملک کے میدانی علاقوں میں موسم گرم رہے گا۔ امت مسلمہ اور ان کے حکمرانوں کو بتا رہی ہے کہ آج اگر فلسطین کی باری ہے، اس کے بعد پھر اگر لبنان کی باری ہے، اور آج اگر ایران کی باری ہے، تو کل کس کی باری ہو سکتی ہے؟ یا سعودی عرب کی باری ہو سکتی ہے، اور یا پاکستان کی باری ہو سکتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا ایران کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان، جنگ کے حامی نہیں، امن کے داعی ہیں۔ آج اگر ایران کی باری ہے تو کل سعودی عرب یا پاکستان کی باری ہو سکتی ہے۔ کسی نے حرمین کی طرف نگاہ کی تو ہر مسلمان اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہوگا۔ دنیا میں بدامنی ہے، جنگ کے شعلے برس رہے ہیں، میرے مسلمان بھائی جل رہے ہیں۔ اسرائیل ایک ناسور ہے، وطن کے دفاع کے لیے اپنا کردار ادا کرو۔ اسرائیل فلسطین پر 1.5 سال سے بمباری کر رہا ہے، 60,000 فلسطینی شہید ہو چکے۔ JUI سربراہ کا اسرائیل مرد آباد ملین مارچ سے خطاب۔